اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ناظرین، ایام عزا، ایام محرم و صفر قریب ہے اور یہ ایام عزا کے ایام ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے ایام ہیں۔ لیکن جہاں یہ غم و اندوہ کے ایام ہیں، وہاں یہ بھی توجہ ہونا چاہیے کہ یہ پیغام دین پہنچانے کا بہترین مدرس اور بہترین درسگاہ ہے کربلا ہمارے لیے۔ ماہ محرم میں ہم میں سے ہر ایک مجلسیں کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے یا پروگرام میں شرکت کرتا ہے۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری جو کہ عبادت ہے، اس عبادت کو عبادت کی طرح انجام دے۔ کچھ نکات ہیں جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم عزاداری جب منا رہے ہیں، اگر ان نکات کی طرف توجہ ہوگی تو یقیناً ہماری عزاداری بارگاہ بی بی دو عالم، بارگاہ رسول خدا میں مقبول واقع ہوگی۔ انہی نکات میں سے سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہماری اور ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے عزیزوں، وہ ہے اخلاص۔ کیونکہ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ ہم جو یہ عزاداری کر رہے ہیں، جو مجلسیں کر رہے ہیں، جو پروگرامز کر رہے ہیں، کوشش کریں یہ تمام امور رضا الہی کے لیے، خوشنودی شہزادی دو عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے انجام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ دکھاوا، ہمارا ذاکر، ہماری انجمن، ہماری مجلس، ہمارا اور تمہارے کا تصور نہیں پایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اور اس میں ہمارا اور کسی اور کا تصور نہیں رکھتا۔ مین مقبولیت اعمال اور عمل کے قبول ہونا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا زیادہ ہم اخلاص کے ساتھ اور صرف اس نیت سے کہ شہزادی ہم سے خوش ہوں، خدا اور رسول ہم سے خوش ہوں، خود امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے عظیم قربانی دی ہے وہ ہم سے خوش ہوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، یقیناً ہمارے اعمال میں اور ہمارے رویے میں بہتری نظر آئے گی۔ دوسری چیز آپسی اختلاف دیکھا جاتا ہے، انجمنوں کا، پروگرامز کا، وہ ہمارے پروگرام میں نہیں آئیں گے، ہم ان کے پروگرام میں نہیں جائیں گے، جس کو انہوں نے بلایا اسے ہم نہیں بلائیں گے، جس عالم یا ذاکر کو انہوں نے بلایا۔ تو دیکھیے یہ معیار ہمارے ہاں مجلس کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعاً کوئی عالم ہے، کوئی ذاکر ہے اور شرائط کے مطابق جس طریقے سے ایک عالم یا ذاکر کو ہونا چاہیے مجلسیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو بلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپسی اختلافات جو جزئی مسائل کو لے کر ہم اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا اصل منبع اور سرچشمہ یہی ہے کہ ہم اخلاص سے دور ہیں، دکھاوے اور دنیا داری کا رخ عزاداری کو خدا را نہ دیں، بلکہ اس کو ایک خالص عمل ہے، عبادت ہے، عبادت کا رخ دیں اور تمام تر آپسی اختلاف نظر، بلکہ جو نظریاتی اختلاف پائے جاتے ہیں ان چیزوں کو بھی کنارے رکھتے ہوئے جو مین مقصد ہے عزاداری کا کہ ہم غم حسین منائیں اور پیغام دین علماء، ذاکرین، شعراء، نوح خان کے ذریعے پیغام مظلومیت امام حسین دنیا تک پہنچے، اس مقصد کو مد نظر رکھیں۔ دیکھنے کو ملتا ہے علماء کو جو ہم دعوت کرتے ہیں، ذاکرین کو دعوت کرتے ہیں، بہت سے ایسے موارد میں کہ لاکھوں روپے ہم کھانے میں، نظر کے اہتمام میں، پروگرام کی آمادگی میں جو اس کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، سامان ہیں، فراہم کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی ایک عالم کو یا کسی خطیب کو
ہدیہ اور نذرانہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم تمام تر کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ نہیں، جس طریقے سے آپ ان چیزوں میں خرچہ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، تمام موارد میں آپ بہت ہی مختصر سے کام لے رہے ہیں اور ذاکر کے لیے بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کی وسعت ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایک پروگرام کرنا ہے اور وسعت آپ کی محدود ہے، تو کھانے کے امور اور دوسرے امور اور نظر کے اہتمام ہر چیز میں اختصار سے کام لے رہے ہیں، اور ذاکر کو بھی اپنے تئیں جو آپ کے لیے ممکن ہے ہدیہ دے رہے ہیں تو کوئی خبات نہیں ہے۔ لیکن چہ بسا اور بہت سے ایسے موارد دیکھنے کو آتے ہیں کہ ہم نے نظر کے لیے، پروگرام کے لیے، انجمنیں بلانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں، لیکن اسی عالم کو، اسی خطیب کو، اسی فضائل اہل بیت اور مبلغ دین کو کوئی ہدیہ دینے میں ہم اختصار سے کام لیتے ہیں۔ ایک وجہ جو آج ذاکرین، علماء، خطبہ ہدیے کی بات کرتے ہیں، خود عوام بھی اس کا ایک ریزن ہے کہ وہ جب کوئی شخص بات نہیں کرتا، طے نہیں کرتا، تو کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم میں جتنا ہو سکے کام چل جائے، مولانا کو دے دیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم تھوڑا فراغ دلی سے کام لیں، اور جب ہم اس طرح سے پیش آئیں گے تو ہمارے علماء و خطبہ ذاکرین خود ہی جب انہیں مناسب جو ہونا چاہیے، ہر انسان کی ایک توقع ہوتی، کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے، کیا اس کے شگونات ہیں، کیا اس کی عمر ہے، اس کی توقع کے لحاظ سے اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یقیناً نہ علماء و ذاکرین کے لیے گنجائش بچے گی کہ وہ مطالبہ کریں یا وہ پہلے سے بات کریں گے کتنا ہدیہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس میں عوام کا بھی رول ہے، کردار ہے، مومنین کا بھی، کہ مومنین صرف علماء و ذاکرین کو دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس واقعاً نہیں ہے تو عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ رعایت کرے، اور اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، لیکن شکوہ ان سے ہے جو تمام تر اخراجات کے بعد عالم، اور جب ذاکر کو دینے کی بات آتی ہے تو وہاں تمام تر کنجوسی اور اختصار سے کام لیتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ علماء اور ذاکرین، پہلے تو میں خود کوشش یہ کروں کہ اس پر عمل کروں، اور تمام علماء و ذاکرین سے جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے ہم سن و سال ہمارے بھائی ہیں، کہ ایسی باتوں سے جس سے قوم میں انتشار ہو، جس سے قوم تفرقے کا شکار ہو، جس سے مومنین میں انتشار ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسی باتیں ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو کچھ ہمارے اطراف میں فالوور جمع ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں جگہ جگہ مجلسیں پڑھائیں گے، ہمیں دعوت دیں گے، ہم سے ملنے آئیں گے، ہم کو فون کریں گے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم منبر پر اختلافی باتیں یا ایک دوسرے کو طعنہ و طنز یا ایسی باتوں کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں، تو خدایا منبر کو اس کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اخلاص جس کی گفتگو پہلے ہوئی، اس اخلاص کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ اپنے غیب کے خزانے سے ہم تمام علماء و ذاکرین کی ضرورت کو جیسے پورا کر رہا ہے، اور احسن طریقے سے اگر ہم اخلاص سے کام لیتے ہیں تو پورا کرے گا۔ اس لیے ایسے موارد اگر کسی خطیب یا عالم نے کوئی غلط بات کہہ دی، روا روی میں کہہ دی یا عمدن کہہ دیا، تو کوشش یہ کریں کہ اس کی خود اصلاح کریں، رابطہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بدعت کی بات ہے تو پھر بھی ہم نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نظریے کا ہم رد کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس نظریے کو پر گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو رد کر سکتے ہیں، تو دلیل و برہان کے ساتھ اس نظریے کو رد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ کوئی منبر سے غلط بات یا بدعت نہ پھیلائے۔ لیکن ایسا موارد کہ ہم اپنی شرعی ذمہ داری احساس کریں کہ ہاں، یہ بات عالم نے یا کسی خطیب نے غلط کہی ہے، اور یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے بین و بین اللہ کہ ہم منبر سے آ کے اس نظریے کو رد کریں، یہ فکر بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر آپسی اختلاف، گروپ بازی یا ایسی چیزوں کی وجہ سے ہم آپسی اپنی جو رنجش ہے یا کسی سے پائی جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے، یعنی نفس کہیں نہ کہیں ہمارا شامل ہوتا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نفس بھی بہت چالاک ہے، انسان کا ہمیشہ دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام عزا سے قبل ہی اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو خالص اور مخلص بنائیں،
تاکہ عزاداری سید الشہداء بہتر سے بہتر طریقے سے ہم منا سکیں اور ہماری عزاداری بارگاہ شہزادی دو عالم میں قبول اور مقبول واقع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ